اس بارے میں کئی قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر کے امت کو خطبہ دیا، اس وقت جو صحابہ کرام میدان عرفات میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال نبوت کا دیدار کیا، میدان عرفات میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کی تعداد 1,14,000، اس وقت 1,14,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں تھے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو سنا، مگر ان صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ کہاں اتنی بڑی تعداد، مگر ان میں فقہائے صحابہ کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فقیہ ہونا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان، سارے مومنین فقیہ بننے کے لیے نکل پڑیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ گھر بار چھوڑ کر کے فقیہ بننے کے لیے سب نکل پڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہو سکتا ہے؟ اور بھی تو ضرورتیں ہیں گھر کی، سب لوگ فقیہ بننے کے لیے نکل پڑیں گے تو گھر کے اور سب کام کیسے انجام پائیں گے؟ کسی کو روزی کمانا ہے، کسی کو اور کوئی کام کرنا ہے، اگر سبھی لوگ نکل پڑیں تو یہ دنیا کے سارے کام معطل ہو کر کے رہ جائیں گے، سارے کام دنیا کے معطل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان نکل پڑیں، مگر پھر ارشاد ہوا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یعنی تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے، ہر گروہ سے، مسلمانوں کے ہر گروہ سے، ہر طبقے سے ایک چھوٹی جماعت نکلی۔ طائفتن میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تقلیل ہے، طائفتن اے طائفتن قلیلہ، یعنی اور من کل فرقتن میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت سے، ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹی جماعت نکل پڑے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا فقیہ بنے۔ یعنی دین کا فقیہ بننے کے لیے، عالم دین ہونے کے لیے ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت اپنے گھر سے نکل جائے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا فقیہ بنے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے اب وہیں پر رہ جائیں، کہ لوٹ کر کے نہیں آنا، بلکہ جب دین کا فقیہ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، شرعی مسائل وہ حاصل کر لیں، سیکھ لیں شرعی مسائل کو،
عالم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد انہیں لوٹ کر کے اپنے وطن آنا ہے، کیونکہ آگے ارشاد ہوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، یعنی جب دین کا فقیہ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، تو پھر اپنی قوم میں لوٹ کر کے آئیں، واپس آئیں، اپنے گھر واپس آئیں، اپنے وطن واپس آئیں۔ جس قوم سے نکلے ہیں، جس بڑے گروہ سے نکلے ہیں عالم بننے کے لیے، اس قوم میں، اس جماعت میں پھر وہ لوٹ کر کے آئیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جبکہ ان میں لوٹ کر کے آئیں، یعنی اپنی قوم میں آنے کے بعد قوم کے اندر انہیں انذار اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا، ان کے دلوں میں خوف و خشیت لانا ہے، انہیں واعظ و نصیحت کرنا ہے، ان کی تبلیغ کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے، کیونکہ انذار و تبلیغ کے لیے عالم ہونا، فقیہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یعنی جب دین کا فقیہ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، تو اپنی قوم میں وہ لوٹ کر کے آئیں اور لوٹ کر کے وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو انذار و تبلیغ کریں، انہیں احکام شرعیہ بتائیں، انہیں واعظ و نصیحت کریں، دین کی باتیں انہیں سکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارے فرائض انجام دینے کے لیے امام صاحب کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھ لیے ہیں بس وہی کافی، مدرسوں میں آپ نے پڑھ لیا مگر آپ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں تو پڑھا لکھا وہ سب بھول جاتا، اس میں زنگ لگنے لگتا۔ بلکہ ایک اچھا خاصا مدرس اگر مطالعہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت آہستہ آہستہ پھر مردہ ہونے لگتی، ختم ہونے لگتی ہے اس کی صلاحیت۔ اس لیے مطالعے پر دوام، مطالعے کے اندر استقلال خاص طور سے یوں تو سارے علماء کے لیے ضروری ہے، مگر چونکہ ائمہ سے، آپ حضرات سے قوم جڑی ہوئی ہے، قوم اپنے مسائل لے کر کے آپ کے سامنے آئے گی، تو قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے خود احکام شریعہ سے واقفیت یہ ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے لعلہم یحذرون، اس امید پر وہ ڈرائیں کہ وہ بچیں، یعنی لوگ گناہوں سے بچیں اور اپنے سارے کام شریعت کی روشنی میں انجام دیں، چاہے دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، سارے امور وہ شریعت کی روشنی میں انجام دیں۔ مذہب اسلام تو ایسا کامل نظام ہے کہ اس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ ابواب فقہیہ کا آپ حضرات مطالعہ کریں، شریعت نے تو یہاں تک بتا دیا ہے، فقہائے کرام نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ کوئی مکان بنائے تو کھڑکی اسے کس طرح سے نکالنا ہے، راستہ وہاں سے گزر رہا ہے تو ادھر کھڑکی اسے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ کوئی شخص اپنا مکان بیچ رہا ہے تو اسے خریدنے کا حق سب سے پہلے کس کو حاصل ہے؟ شفا کی پوری بحث پڑھ لیجیے۔ حد یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ ہمیں اپنے استنجا کس طریقے سے کرنا ہے، ساری چیزوں کا حل شریعت اسلامیہ نے بیان فرما دیا۔ تو اسلام ایسا کامل نظام حیات ہے، ایسا وہ کامل ضابطہ ہے کہ سارے مسائل کا حل شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ ایسا کوئی منظم قانون دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے گا، اسلام جتنا کامل نظام۔ تو آج اس خانہ خدا میں ہم ائمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ائمہ کے تعلق سے ایک حدیث شریف تو ہم نے پہلے یہ سنائی کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے،
تو ابھی تو امام کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہم نے بیان کی، مگر الدین النصیحہ والی حدیث میں اس میں خطاب سب سے کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور ائمہ مسلمین کے لیے۔ اس میں مقتدیوں کو بھی تنبیہ کی گئی، عوام میں مسلمین کو بھی بتایا گیا ہے کہ عوام میں مسلمین کو بھی اپنے دل میں ہمیشہ اپنے امام کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہوگا، اپنے امام کے تعلق سے مقتدیوں کو حسن ظن رکھنا ہوگا، اپنے امام کی بھی خیر خواہی انہیں کرنی ہے کہ بیجا امام کے تعلق سے کسی ٹوہ میں نہ رہیں، یوں تو کسی کی بھی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، تجسس اور ٹوہ سے منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور آگے پڑھیے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی اے ایمان والو بہت سارے گمان سے تم لوگ بچو، یعنی بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے، غلط سوچ کسی کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ انا بعض الظن اثم، یقیناً کچھ گمان ایسے ہیں جو سراپا گناہ ہیں۔ وہ کون سے گمان؟ وہی بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھا جائے، غلط سوچ کسی کے بارے میں رکھی جائے، یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور نہ ہی کسی کے بارے میں تجسس کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو کہ کون کیا کرتا، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی ٹوہ میں مت رہو کہ خواہ مخواہ تم اس کی عیب جوئی کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں بعض کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے، اس کی عیب جوئی کرے۔ پھر ارشاد ربانی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھی زندہ بھائی نہیں بلکہ جو بھائی انتقال کر چکا ہے، مردہ حالت میں ہے، مردہ ہے، کیا کوئی کسی مردے کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہاں کوئی پسند کرے گا کسی مردہ انسان کا گوشت کھانا؟ تو ارشاد ربانی ہے کہ تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ گویا کی غیبت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور ظاہر ہے کہ کوئی مرے ہوئے انسان کا گوشت ہرگز نہیں کھا سکتا، کوئی اسے گوارا نہیں کر سکتا، اور جب کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے تو پھر غیبت کرنا کیوں گوارا کرتا، کیوں غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور سے دو دعا فرمائی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے، اور عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔
چنانچہ دعائے نبوی کی برکت سے سیدنا عبداللہ ابن عباس فقہائے صحابہ میں سے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے عالم قرآن کے بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے تفسیر پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہوگی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہے بہت کم سن صحابی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خود فرمایا کہ ناحست الاحتلام، یعنی ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، بلوغ کے قریب ابھی پہنچا تھا، یعنی مشکل سے 13 سال کی عمر تھی، مگر اتنے بڑے عالم قرآن تھے، اتنے زبردست یہ فقیہ تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے تفسیر پوچھتے تھے کہ ابن عباس اس کی تفسیر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں دو شخص آئے، دونوں روزے دار بھی تھے، روزے دار تھے دونوں، اور دونوں نے نماز ادا کی۔ اب یہاں راوی نے یعنی بعد کے راوی نے، یہ نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے شک ہوا، یہ بعد کے کسی راوی سے شک ہوا کہ صلی الظہر والعصر، یعنی دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر یا عصر کی نماز ادا کی۔ تنا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دونوں صحابہ کرام نے، دونوں نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کی۔ جب نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا، بلایا دونوں کو، اور ارشاد فرمایا کہ اعیدا صلاتکما و صیامکما، یعنی تم دونوں پھر سے نماز پڑھو اور پھر سے روزہ رکھو، یعنی اس روزے کی قضا کسی اور دن کرو، پھر سے نماز بھی پڑھو اور پھر سے روزے رکھو۔ یہ دونوں صحابہ کرام بالکل حیرت زدہ، دم بخود کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، ہماری نماز کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے ہو رہا ہے کہ تم لوگ پھر سے نماز پڑھو اور پھر سے روزے رکھو۔ حیرت زدہ دونوں، دم بخود ہیں ایک دم۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے تو حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، ہم سے کون سی کوتاہی ہو گئی کہ ہمیں پھر سے نماز ادا کرنے کے لیے، پھر سے نماز کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں روزے رکھنے کا بھی پھر سے حکم ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد اغتبتما فلانا، یعنی تم دونوں نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، اس لیے اب تمہیں اپنی نماز بھی دہرانی ہے اور اپنا روزہ بھی پھر سے تمہیں رکھنا ہے، کیونکہ تم نے جب ایک مسلمان کی غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو اس کے گوشت کو تم لوگوں نے کھا لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ روزے دار چاہے زندہ یا مردہ کسی کا گوشت کھا لیا تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اب اسے اس روزے کی قضا کرنی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شخص نے ایک مسلمان کی غیبت کی تو ایک مسلمان کی غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت، اس کا گوشت کھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس گوشت کو اپنے منہ میں اس نے لیا ہے، اپنے دانتوں سے جس گوشت کو چبایا ہے، اپنی زبان سے جس گوشت کو لگایا ہے،
تو اب اس کی زبان میں اس کے مسلمان بھائی کا خون، اس کے گوشت کا خون لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کے منہ میں مسلمان بھائی کا خون لگا ہے، وہ بھی مردہ حالت میں، یعنی ایک مردہ شخص کے گوشت اس کے منہ سے لگا ہوا ہے اور اس کا خون پیا ہے، تو اب ایسی صورت میں بتائیے جب منہ کے اندر نجاست بھری ہوئی ہو تو نماز ہوگی؟ منہ میں اگر کوئی خون لیا تو نماز ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ منہ میں اس نے نجاست لے رکھی، تب اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی شرح میں حضرت محدث مکی امام علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان دونوں شخصوں نے غیبت کی تھی، تو غیبت کرنے کی وجہ سے ان دونوں نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت روزے کی حالت میں کھا لیا، اس لیے ان کا روزہ فاسد ہوا، اور اپنے مسلمان بھائی کا خون پیا، اس کی وجہ سے ان کا منہ ناپاک تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پھر سے وضو کرو، پھر سے وضو کر کے تم لوگ پھر سے نماز ادا کرو، اور پھر سے تم لوگ روزہ رکھو، یعنی دوسرے دنوں میں ابھی اس روزے کی تم لوگ قضا کرو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو سب کو یہ درس دیا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، سرابہ خیر خواہی کا نام دین ہے، تو اب اس میں خیر خواہی ائمہ مسلمین کی کرنی ہے۔ ائمہ مسلمین کے تعلق سے جو مقتدی ہیں انہیں خاص طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی امام کے تعلق سے، اپنے امام کے تعلق سے جس کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جس نے کہ اس کے سر پر آپ کی نماز کی صحت کی ضمانت ہے، یعنی اس نے ضمانت لے رکھی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنے امام کے تعلق سے ہمیشہ خیر ہی سوچنا، ہمیشہ بھلائی کی بات سوچنی ہے، کبھی بھی اپنے امام کے تعلق سے بدگمانی ہرگز آپ کو نہیں کرنا۔ اور اسی حدیث شریف میں ارشاد ہوا وَعَامَّتِهِمْ، یعنی دین سرابہ خیر خواہی کا نام ہے، ائمہ مسلمین کے لیے بھی اور عوام میں مسلمین کے لیے بھی۔ اب عوام میں مسلمین کے لیے خیر خواہی سب کو کرنی ہے، ہمیں بھی عوام کا بھلا سوچنا ہے، امام کو بھی عوام کا بھلا سوچنا ہے، ہمیشہ ان کے حق میں خیر ہی سوچنا ہے۔ سارے ائمہ کی خیر خواہی یہ بھی سراپا دین ہے، اور عوام میں مسلمین کی خیر خواہی یہ بھی دین۔ تو آج آپ حضرات کے ساتھ یہ ہماری ملاقات کا یہ پہلا اور سنہرا موقع مجھے حاصل ہو رہا ہے، بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس موقع پر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں، چونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ جو بندوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ تو اس موقع پر ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا مفتی قاری شفیع عالم صاحب کے اور ان کے تمام احباب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کے ذریعے سے ایک ایسا اتفاق ہوا، یہ موقع ملا کہ آپ حضرات کے درمیان کچھ عرض کرنے کا مجھے موقع ملا، آپ حضرات سے ملاقات کا یہ سنہرا موقع نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات خیر سے نوازے، اور شریعت کے احکام پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر اللہ تعالی ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور دنیا سے جانے سے پہلے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے یہاں پر جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے،
اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے میں کسی طرح کی تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ میری طرف سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے بخشے ہوئے لوگوں میں اللہ تعالی ہم سب کا نام لکھ دے، اور ہم سب کو حسنات دارین سے شاد کام فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔